انگوٹھیاں تلاتا تسبیحاں تلاتا 2 رکعت نماز صلاۃ تسبیح پڑھو پوری زندگی دے گناہ معاف۔ پھر تو بڑی مزے کی گل ہے بھائی 2 رکعتاں پڑھو تو جو مرضی پہ کرو۔ اور بھائی ایسا نہیں ہے، بندے اپنے بادشاہ کے دین پہ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے شلوار قمیض پہنی اور نیچے وہ چپل پہنی، تو پھر جو پکا ساری زندگی پینٹ شرٹ بھی پہنتے رہے نا تو انہوں نے وہی لباس شروع کر دیا۔ اگر وہ داڑھی رکھ لیتا تو پاکستان کی 90% جو نوجوان تھے وہ داڑھی رکھ لیتے، لیکن ایک ماحول سیدھا ہو جائے گا۔ اور پہلے ہوتی ہے ڈر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عادت بنتی ہے، جب عادت بن جاتی ہے پھر عبادت بن جاتی ہے۔ عادت پیدا نہیں کرنی۔ اب ایک بندہ آ کے کہتا ہے جی کہ میرا کام اتنا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے کہ بھائی میں تو صرف فرض پڑھ سکتا ہوں، میں صرف فرض پڑھ سکتا ہوں۔ تسی آکھو جی استغفر اللہ سنت موقدہ چھوڑ دے سے تو دائرہ اسلام میں جو خارج ہے۔ وہ کیسے جی ہوں 17 رکعتاں شدیاں کون پڑھے، چلو رونی دو، چلو جو کچھ ہوتا پیا ہوا ہے۔ اب اس میں آسانی کیا ہے کہ بھائی آپ فرض لازمی پڑھیں، سنتیں ضروری ہیں، سنت موقدہ جو ہیں وہ ضروری ہیں، لیکن فرض انتہائی ضروری ہیں، لہذا فرض آپ لازمی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فأمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلی تمثیل اور مثال دی گئی، یہ تقریباً 7 یا 8 انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے وہ دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کہ جو 4 دعوے کیے گئے تھے سورت کے شروع میں کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، نمبر 2 اس کے علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں، اور پھر ساتھ ساتھ بتلایا کہ کائنات کا خالق بھی کوئی نہیں اور رازق بھی کوئی نہیں، اور پھر یہ بتلایا گیا کہ آپ حق پہ ہیں اور اس حق پہ قائم رہیں۔ کفار کے انکار کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اپنا دل تنگ کر کے تھوڑا کر کے تو اپنے پروگرام سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ نمبر 4 دعویٰ یہ تھا کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا سفر ہے، تو اس پہ آپ پہ مصائب تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے 8 کے قریب جلیل القدر انبیاء کا، ان کی زندگی کا نمونہ پیش کیا بطور تمثیل کے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، بلکہ شروع سے یہ اللہ کی سنت اور طریقہ رہا ہے کہ اہل حق نے جب حق بیان کیا ہے تو اس کا انداز وہی تھا جو آپ کا ہے، جو آپ کو دیا گیا، پروگرام بھی وہی ہے جو آپ کو دیا گیا، اور جو قوموں کا رد عمل تھا وہ بھی وہی ہے جو آپ کی قوم کر رہی ہے۔ تو لہٰذا پوری مماثلت ہے حقانیت میں، دین حق ہونے میں، کہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا اور آپ پہ آیا ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں، تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ سنت اللہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو ایسے ہی آزماتا ہے۔ لیکن جس طرح سابقہ انبیاء اپنی دعوت پہ پکے رہے تو آپ نے بھی پکے رہنا، اور جس طرح نتیجہ ان نبیوں اور ان کے ماننے والوں کے حق میں ہوا فیصلہ اللہ کا، تو آپ کے بھی حق میں ہوگا فیصلہ، آپ نے پریشان نہیں ہونا، لیکن ان کی انکار کی وجہ سے آپ نے چھوڑنا نہیں۔ اب بتلایا گیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب انہیں دعوت دی تو انہوں نے اس کا رد عمل کیا ظاہر کیا، یعنی اس کے جواب میں ان کا جواب کیا تھا۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، بندے اپنے بادشاہ کے دین پہ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے شلوار قمیض پہنی اور نیچے وہ چپل پہنی، تو پھر جو پکا ساری زندگی پینٹ شرٹ بھی پہنتے رہے نا تو انہوں نے وہی لباس شروع کر دیا۔
اگر وہ داڑھی رکھ لیتا تو پاکستان کی 90% جو نوجوان تھے وہ داڑھی رکھ لیتے. نبی کی سنت سمجھ کے نہیں، عمران خان کا طریقہ سمجھ کے. لیکن ایک تبدیلی آتی. تو جو انبیاء آئے ہیں نا، انہوں نے چھوٹے موٹے بندوں کو نہیں دعوت دی. اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا فرمایا؟ فَاذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ. سب سے پہلے کس کے پاس جائیں؟ فرعون کے پاس. کیوں؟ اگر فرعون مان گیا نا تو اس کی ساری قوم مان جائے گی. تو نوح علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا کہ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ، یہ ملا کا لفظ بڑا استعمال ہوا ہے. یہ کہتے ہیں جی قوم کا سردار، کھڑپینچ، نمبردار، ذیلدار، MNA، MPA، وزیر، وزیر اعظم، بڑا پیر، بڑی گدی والا اور بڑی پگڑی والا مولوی، جس کو گدی بڑی، مولوی بڑا، اس کی سننے والی عوام بڑی، ان کو سب سے پہلے دعوت دی گئی. ابو جہل تھوڑا بڑا ہے، پورا مکہ کنٹرول میں، اگر ایک وہ ٹھیک ہو جاتا سارے ٹھیک ہو جاتے. دوسرا، بگڑتے یہی ہیں اور بگاڑتے بھی یہی ہیں، یعنی سارے فسادات کی جڑ 3 ہیں. وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانها. دین کو جتنا فساد کیا، اس میں جتنی خرابیاں آئیں، جتنی بدعات آئیں، رسم و رواج آئیں، اب وہ بادشاہ تھا نا جس نے عید میلاد النبی شروع کی، اربل شہر کا، کہ جس نے آج سے تقریباً 500 سال پہلے عید میلاد النبی شروع کی، عیسائیوں کی دیکھا دیکھی، کیونکہ عیسائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دن مناتے تھے. تو اس نے شروع کیا ہے، اب ہر جگہ پہ ہو رہی. ایک بادشاہ نے اس کو ایک لائن دی اور وہ چل پڑی. کیوں؟ ان کے پاس حکومتی وسائل ہوتے ہیں اور وہ ہر جگہ پہ ہر بندہ ان کو دیکھ کے ان کی نقل اتارتا ہے. تو اسی لیے ایک عربی کا مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم، بندے اپنے بادشاہوں اور اپنے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے دین پہ ہوتے ہیں. وہ اچھے ہوں تو وہ اچھے ہو جاتے ہیں. ایک ایسا چو اچھا آ جائے تو پورے تھانے کی جو عوام ہے نا اس پہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اگر ایک راشی اور بددیانت آ جائے تو ہر طرف برائیاں، ہر قسم کی برائیاں جنم لیتی ہیں. تو جو اچھے بادشاہ ہوتے ہیں نا، ان کو اگر اچھی بات سمجھ آ جائے اور وہ اس پہ عمل شروع کر دیں. اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے نا، یہ حکومت وقت کا کام. کیوں؟ ان کے پاس عدلیہ بھی ہے، ان کے پاس مقرنہ بھی ہے، قانون سازی کر سکتے ہیں. یعنی مثلا جو نماز نہ پڑھے، بھائی اس کو 40 دن سزا ہوگی. اب یہ میں اور آپ نہیں دے سکتے کسی کو پکڑ کے، گورنمنٹ قانون پاس کر سکتی ہے، بھائی جو نماز نہیں پڑھے گا نا اسے 40 دن کے لیے سزا ہوگی، جیل بند کر دے. اب اس پہ کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا. تھوڑا سا کریں گے، 2-4 کو لگائیں، ان پہ پرچہ کریں تو سارے ڈر جائیں گے اور نماز شروع کر دیں گے. اللہ کے لیے نہیں پڑھیں گے لیکن ایک ماحول سیدھا ہو جائے گا. اور پہلے ہوتی ہے ڈر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عادت بنتی ہے، جب عادت بن جاتی ہے پھر عبادت بن جاتی ہے. اس لیے شریعت کہتی ہے نا چھوٹے بچے کو پہلے پڑھائیں، نہ مانیں، پھر اسے ماریں، تھوڑا سا ڈر جائے گا. جب ڈرے گا تو وہ جائے گا والدین کے خوف سے، اس کی عادت بن جائے گی. اور عادت اچھی بن جائے یا بری بن جائے اس کو چھوڑنا بڑا مشکل. جس کو سگریٹ پینے کی عادت پڑ گئی ہے نا، اس کو چھوڑنے کے لیے پھر 1000 بہانے کرنے پڑیں گے، بری عادت پڑ. اور اگر کسی کو نماز کی عادت پڑ گئی ہے تو وہ مجبوراً اسے شیطان پھر 100 اس پہ عربے کرے تو وہ اس کو ادا کرے گا، کیونکہ اس کی عادت بن جائے گی. تو جب ایک عادت بن جاتی ہے تو 40 دن آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی عادت بن جائے گی. جب عادت بنے گی تو پھر آپ کی عبادت بننی شروع ہو گئی. کہ پہلے آپ فرض پڑھتے تھے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی آیا نا، یسروا ولا تنفروا. آج ذرا آج سے تھوڑا سا ہٹ کے ہو جاتا ہے، چلو ان کا جو ترجمہ ہو جائے گا وہ کل ہو جائے گا، تو ہٹ کے بھی نہیں، یہ اسی کے متعلق ہے. تو دین میں آیا ہے یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تنفروا.
جب ہم آخری سال میں تھے نا تو شیخ موسیٰ صاحب نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ اب آپ عالم بن کے جا رہے ہیں تو یسرو ولا تعسرو، آپ نے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، تنگی پیدا نہیں کرنی۔ حدیث میں آیا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، نفرت پیدا نہیں کرنی۔ اب ایک بندہ آ کے کہتا ہے جی کہ میرا کام اتنا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے کہ بھائی میں تو صرف فرض پڑھ سکتا ہوں، میں صرف فرض پڑھ سکتا ہوں۔ تسی آکھو جی استغفر اللہ، سنت موقدہ چھوڑ دے سے تو دائرہ اسلام میں جو خارج ہے۔ وہ کیسے جی ہوں 17 رکعتاں شدیاں کون پڑھے، چلو رونی دو، چلو جو کچھ ہوتا پیا ہوا ہے۔ اب اس میں آسانی کیا ہے کہ بھائی آپ فرض لازمی پڑھیں، سنتیں ضروری ہیں، سنت موقدہ جو ہیں وہ ضروری ہیں، لیکن فرض انتہائی ضروری ہیں، لہذا فرض آپ لازمی پڑھیں۔ وہ 10 دن 20 دن پڑھے گا نا تو شیطان کے چنگل سے آزاد ہو جائے گا۔ جب وہ آزاد ہوگا تو وہ آپ وضو کر کے مسجد میں آئے گا، وہ کہے گا یار اب 2 سنتے پڑھنے سے کون سا زیادہ پہاڑ گر جائے گا، تو وہ خود پڑھنی شروع کر دے گا۔ نہ پڑھے گا تو کم از کم تارک سنت ہوگا، تارک فرض نہیں ہوگا۔ کل اللہ آپ کا مسئلہ تھوڑا سا اس کو غلط بتلانے کی وجہ سے وہ تارک فرض ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ تارک سنت ہوتا تو کم مجرم ہوتا۔ تو آپ نے اسے جب کہا نا جی کہ سنتا نہ پڑھو تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو اس نے فرض بھی چھوڑ دیا۔ تو آپ اسے کہتے نا یار بھائی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہو، جس وقت آپ کو ٹائم ملے نا 5 نمازیں پڑھ لو، لیکن کم از کم اس کی چلو قضا بھی ہوتی لیکن قضا بھی ادا ہو جاتی، تو پھر بھی وہ تارک فرض نہ ہوتا، یعنی اس درجے میں مجرم نہ ہوتا جس درجے میں چھوڑنے والا مجرم ہے۔ ایک ہے چھوڑنے والا اور ایک ہے اسے بے وقت ہی ادا کی، قضا ہی کی، لیکن کم از کم اسے احساس ہے کہ یار میری نماز چھوٹ گئی تھی، میں نے پڑھنی ہے۔ تو وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اگر احساس زیاں ختم ہو جائے وہ نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کو یہ فکر پیدا ہو گئی ہے کہ یار میری نماز قضا کیوں ہوئی ہے، بس اتنی، تو یہ آپ کی کامیابی ہے، آپ کے ایمان کی دلیل ہے کہ آپ کو احساس ہوا ہے کہ یار میری آج نماز کیوں قضا ہوئی ہے۔ جب وہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ آپ کو روز قضا ہو رہی ہیں، 5 ہو رہی ہیں، آپ کو احساس ہی کوئی نہیں، آپ کو فکر ہی کوئی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان اس درجے کا نہیں رہا۔ تو بڑے لوگوں کو بات سمجھائی گئی، اور فساد سب سے برپا کیا ہے بادشاہوں نے، احبار سوء، برے مولوی کہ جو چندے کے لیے، چند پیسوں کے لیے، اپنی اس مسلح کو، اپنے ممبر کو بچانے کے لیے انہوں نے قوم کو صحیح مسئلہ نہیں بتلایا کہ یار یہ میں صحیح بتلاؤں گا، مقتدی جو نذرانے دیتے ہیں یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، یہ چاچا بھی ناراض ہو جائے گا، یہ بھائی بھی ناراض ہو جائے گا، یہ 50,000 مہینے کا دیتا ہے یہ بھی نہیں آئے گا۔ تو ان کی منشا کے مطابق مسئلے بیان کیے، اس سے دین کے اندر تباہی آئی، اور پھر پیروں نے، جہل پیروں نے دین کو نقصان پہنچایا۔ بھائی قوم نو وظیفیاں تلاتا، تسبیحاں تلاتا، 2 رکعت نماز صلاۃ تسبیح پڑھو پوری زندگی دے گناہ معاف۔ پھر تو بڑی مزے کی گل ہے بھائی 2 رکعتاں پڑھو تو جو مرضی پہ کرو، اور بھائی ایسا نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں بھائی صلاۃ تسبیح بتلائی ہے صرف حضرت چچا اپنے چچا عباس کو بتلائی ہے، تو اس میں تو پھر نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین صرف مخصوص بندوں کو بتلایا، صرف انہیں فائدہ ہو باقی کسی کو نہ ہو۔ اتنا عام کام تھا اور صرف چچا کو بتلایا، ابو بکر کو بھی نہیں پتا، حضرت عمر کو بھی نہیں پتا، حضرت عثمان کو بھی، حضرت علی کو بھی، صرف حضرت عباس کو بتلایا بھائی صلاۃ تسبیح پڑھنی۔ بھائی ایسے نہیں ہے، زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں تو پھر بھی کافی ہے۔ بھائی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، دین کا یہ مزاج نہیں ہے، ورنہ پھر ضرورت نہیں ہے 5 وقت کی نماز کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے الگ سے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور پھر فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، ایک نماز زائد کرنے کا پھر دینے کی ضرورت نہیں ہے، صلاۃ تسبیح ایک دفعہ سال میں پڑھ۔ پھر قضائے عمری ہے جی، جتنی قضاء ہوئی ہیں 2 رکعتیں پڑھ لیں بس ساری ہو گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ غلط مسئلہ پڑھایا گیا، غلط ذہن سازی کی ہے۔ بھائی 30 سال 40 سال تک 50 سال تک نمازیں نہ پڑھیں، آخر میں 2 رکعتیں پڑھیں، قضائے عمری ہوگی، ساری زندگی کی نمازیں قضا ہوگی۔ ایسے کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نمازیں
3 سے زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہیں غزوہ خندق میں، تو آپ نے دوبارہ پڑھی ہیں یا 2 رکعت نماز قضائے عمری پڑھی ہے؟ بھائی آپ نے انہیں وقت پہ قضا کیا ہے، تو یہ بتلایا گیا ہے بھائی نماز ہو جائے تو وہ نفلوں سے پوری نہیں ہوتی، فرض کبھی نفلوں سے پورا نہیں ہوتا، فرض کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال تو یہ جو قوم تھی نا ان کو ڈرایا گیا۔ اب کل انشاءاللہ بتلائیں گے کہ قوم نے رد عمل میں وہ کون سے 4 پوائنٹ اور نقطے اٹھائے کہ یار ہم کیوں نہیں مان رہے۔ نہ ماننے کی آخر بندہ پوچھتا ہے یار یہ بات آپ کو پسند نہیں آئی، اس کی کوئی وجہ، انکار کی کوئی وجہ، تو انہوں نے انکار کی 4 وجہ بتلائیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں مان رہے، جبکہ ان میں سے ایک وجہ بھی صحیح نہیں تھی۔ پھر بتلایا گیا بھائی یہ تو میں تو دلیل پہ قائم ہوں، بات دلیل سے ہوتی ہے، بات ایسے زبانی کلامی نہیں ہوتی، تو میں اور پھر اللہ کی رحمت ہے میرے پاس، اللہ کی رحمت کے فیصلے ہو رہے ہیں، معجزات آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے نزول رحمت ہو رہا ہے، تو یہ جو اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں ان پہ رب کی رحمتیں کبھی نہیں ہوئی کرتی، ان پہ اللہ کا غضب اور عذاب آتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیشہ کامیاب رہے ہیں، ان پہ رب کی رحمتیں رہی ہیں، تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی چیز زبردستی کیسے منائیں کہ جب آپ ماننے سے بالکل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے کیا کرتے تھے، اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے، آنکھوں میں انگلیاں، جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، ساتھ تکبر بھی، ساتھ آوازیں بھی کسنی ہیں، پردہ کر لینا ہے کہ نوح کی ہمارے اوپر اس کا سایہ نہ پڑ جائے، اور بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جب آپ اس نفرت میں اس حد تک چلے گئے ہیں تو ہم آپ کو بات کیسے منائیں؟ بات تو دلیل سے ہوتی ہے، اور دلیل ہم دے رہے ہیں اور وہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کل انشاءاللہ وہ 4 بتلائیں گے، 4 کون کون سے انہوں نے نقطے اٹھائے کہ ہم کیوں نہیں مان رہے۔